بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کی جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو خریدنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے ڈرو اور اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس آدمی کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ پھر موت کا فرشتہ اس بندے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے بخشے ہوئے بندے کی روح نکل۔ تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کی مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ جنت کے فرشتے وہ موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی رہنے نہیں دیتے، بلکہ فوراً اسے وصول کر کے جنت کا کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتائیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ آسمان کی مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کا دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کی جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مابعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے عمدہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل، خوبصورت اور عمدہ خوشبو والا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگی، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تیرا چہرہ تو ایسے چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ تاروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ آ کر اس بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث کی روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ پھر وہ فرشتہ اس کی روح ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سوراخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، یا فرشتہ اس کی روح کو نکال لیتا ہے۔ تو دوسرے فرشتے اس کی روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ صرف فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے گندی بو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو چلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے کہ جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کس خبیث کی روح ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازے کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟
وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ ہر طرف سے جہنم کی آگ آنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، اس کی قبر سے اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بدصورت، گندا لباس اور بدبودار اس کے پاس آتا ہے۔ تجھے ہر چیز کی بشارت ہو جو تمہیں بری لگتی ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شرک کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ناظرین، لیکن ہر قسم کے لوگوں سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شہید ہے کہ جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ دوسرا نمبر وہ شخص طاعون سے فوت ہونے والا ہو۔ تیسرا نمبر طاعون کے زمانوں میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا ہو جبکہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا بھی ہو۔ نمبر 4 صدیق، ان سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 5 جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6 اور اس طریقے سے ہر رات سورۃ الملک پڑھنے والا ہو، اور بعض حضرات نے تو اس کے سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7 اور اپنے مرض میں جو شخص سورہ اخلاص پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا، اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8 بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان میں سے انبیاء کا اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ صدیقین سے درجے میں بڑے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب کرے۔